قریشی ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عمران اشفاق قریشی۔ اگر آپ پچھلے کئی ماہ سے یا سالوں سے پریگننٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ نے اداس کر دینے والی نو پریگننسی رپورٹ بھی دیکھ لی ہے، لیکن آپ کے ارد گرد موجود خواتین پریگننٹ بھی ہو رہی ہیں اور نئے بچوں کو جنم بھی دے رہی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ ہر 8 میں سے ایک کپل انفرٹیلیٹی سے متاثر ہوتا ہے، اور انفرٹیلیٹی جو ہے یہ صرف میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جسمانی مسئلہ بھی ہے، یہ ہارمونل مسئلہ بھی ہے، اور یہ جذباتی مسئلہ بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ انفرٹیلیٹی ہے کیا اور آپ کو پریگننٹ ہونے میں مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں امید ہے اصل اور حقیقی۔ انفرٹیلیٹی، اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ جب ایک میرڈ کپل بغیر کسی پروٹیکشن کے 1 سال کے لیے باقاعدگی سے ملتا رہے اور پریگننسی نہ ہو، 35 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے یہ وقت 6 ماہ کا ہے۔ ایک اور بات جو کہ ڈیفینیشن ہمیں نہیں بتاتی کہ انفرٹیلیٹی کسی بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میل فیمیل ریپروڈکٹیو آرگن کا صحیح طور پر کام نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ نارمل طریقے میں پریگننسی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کا دماغ ہر مہینے ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے، وہ ہارمون اووریز سے ایگز پروڈیوس کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اووریز ایگ پروڈیوس کرتی ہیں، ایک ایگ پروڈیوس ہوتا ہے اور میچور ہوتا ہے۔ اووری مناسب وقت پر اس ایگ کو ریلیز کرتی ہے، اس عمل کو اووولیشن کہتے ہیں۔ وہ ایگ فالوپین ٹیوب کی طرف سفر کرتا ہے، وہاں پر پہلے ہی موجود ایک سپرم ہوتا ہے اور ایگ فرٹیلائز ہو جاتا ہے۔ فرٹیلائزڈ ایگ فالوپین ٹیوب سے یوٹرس کی طرف سفر کرتا ہے اور یوٹرس میں امپلانٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح حمل کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس نارمل پریگننسی کے پروسیس میں سے کچھ ٹوٹتا ہے تو انفرٹیلیٹی کا مسئلہ آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہارمون صحیح سگنل نہ دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اووریز صحیح ایگز نہ بنا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی فالوپین ٹیوبز بند ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے یوٹرس میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایگ فرٹیلائز تو ہو رہا ہو لیکن امپلانٹ نہ ہو رہا ہو۔ ان میں سے ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ سارے مسائل بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات جاننے والی ہے کہ 100 کیسز میں سے 35% کیسز عورت کی انفرٹیلیٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، 35% کیسز مرد کی انفرٹیلیٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور 30% کیسز ان دونوں کے مشترکہ ہیں یا ان ایکسپلینڈ ہیں۔ خواتین میں انفرٹیلیٹی کی وجوہات۔ خواتین میں انفرٹیلیٹی کی عام طور پر 7 وجوہات ہیں۔ پہلی، پی سی او ایس، پولیسسٹک اووری سنڈروم۔ پی سی او ایس کے موضوع پر ہم پہلے ہی ایک ویڈیو ریلیز کر چکے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیں، آپ کو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ پی سی او ایس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ایگ کو میچور نہیں ہونے دیتا۔ جب آپ کے ایگز باقاعدہ طور پر نہیں بنیں گے تو آپ کا پریگننٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواتین میں انفرٹیلیٹی کی بڑی وجہ پی سی او ایس ہے۔ دوسری، پور ایگ۔ خواتین کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ان کے ایگز کی کوالٹی کم ہونے لگتی ہے، لیکن عمر ایک اکیلا فیکٹر نہیں ہے، اور بھی بہت سے فیکٹر اس میں انوالو ہیں، جیسے سٹریس، ناقص غذا، ٹاکسن، ہارمونل امبیلنس۔ ایک جوان عورت بھی پور ایگ رکھ سکتی ہے اگر وہ دباؤ کا شکار ہے اور غیر صحت مند ہے۔ تیسری، irregular پیریڈ اور absent پیریڈ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیریڈ ریگولر نہ ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیریڈز بالکل نہ آ رہے ہوں، تو یہ اس کی وجہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے۔ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے آپ کے ایگز نہیں بنتے۔ یاد رکھیں، پریگننٹ ہونے کے لیے ایگز بننا بہت ضروری ہے۔ چوتھی، بلاکڈ فالوپین ٹیوبز۔ انفلیمیشن، انفیکشن یا سکار ٹیشو فالوپین ٹیوب کو بلاک کر سکتے ہیں۔ جب فالوپین ٹیوب بلاک ہوں گی تو ایگ اور سپرم نہیں مل سکتے۔ پانچویں، یوٹرائن پرابلمز، فائبرائڈز،
پولپس، اسٹرکچرل ایبنارملٹیز، یہ سب مل کر یوٹرس میں فرٹیلائزڈ ایگ کو امپلانٹ نہیں ہونے دیتے۔ چھٹی، اینڈومیٹریوسس، یوٹرائن لائننگ کے ٹیشو جب یوٹرس سے باہر کی طرف بڑھتے ہیں تو درد، انفیکشن اور انفرٹیلیٹی ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی، سب ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں، نارمل آ رہے ہیں، ان میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آ رہا، تو یہ زیادہ مایوسی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح آپ کے پاس کوئی بھی لائن آف ایکشن نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ جب مسئلہ ہوگا تو ہی اس کا حل تلاش کیا جائے گا۔ جب شادی شدہ کپل پریگننسی نہیں حاصل کر پاتا تو وہ پھر فرٹیلیٹی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو عموماً ڈاکٹر انہیں یہ 4 باتیں بتاتے ہیں۔ پہلی، ویٹ اینڈ سی، کہ اسی طرح کوشش کرتے رہیں، قدرتی طور پر ہو جائے گا۔ دن، مہینے، سال گزرتے جاتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوسری، ٹیسٹنگ، بلڈ ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، لیپاروسکوپی، یہ سب ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ کبھی ان ٹیسٹوں میں کچھ آ جاتا ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ ٹیسٹ مہنگے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات جسمانی تکلیف کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تیسری، میڈیکیشن، ہارمونل دوائیاں دی جاتی ہیں تاکہ ایوولیوشن کو سٹیمولیٹ کیا جا سکے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، موڈ میں تبدیلی، سر درد، اوورین ہائپر سٹیمولیشن سنڈروم، جو کہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں۔ چوتھی، IUI IVF، ان وٹرو فرٹیلائزیشن، IUI انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن، یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کے ہیں، اور ان کی کامیابی کے تناسب کا بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ جذباتی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سارے طریقہ علاج چل رہے ہیں اور لوگوں کو ان سے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ طریقہ بالکل استعمال نہ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بنیاد سے شروع کریں۔ آپ پہلے جسمانی صحت کو ٹھیک کریں۔ جب جسمانی صحت ٹھیک ہوتی ہے تو فرٹیلیٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ جو خواتین انفرٹیلیٹی کا شکار ہوتی ہیں ان کے جسم میں سوزش ہوتی ہے، ان کے پیریڈز ریگولر نہیں ہوتے، وہ ناقص غذا استعمال کرتی ہیں، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہارمونل امبیلنس کا شکار ہوتی ہیں۔ تو جب آپ یہ مسائل حل کر لیتے ہیں تو اوورآل جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور انفرٹیلیٹی کا مسئلہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہومیوپیتھی اپنا راستہ بناتی ہے۔ ہومیوپیتھی اور انفرٹیلیٹی۔ ہومیوپیتھی انفرٹیلیٹی کو روایتی طریقہ علاج سے بالکل الگ طریقے سے دیکھتی ہے۔ ہمارا فوکس آپ کو پریگننٹ کرنے پر نہیں ہوتا بلکہ آپ کو صحت مند بنانے پر ہوتا ہے، کیونکہ ایک صحت مند خاتون کا جسم قدرتی طور پر بچوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا، ہارمونل توازن کو بہتر کرنا۔ جب ہارمونز کا توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے تو ایگز صحیح طور پر نہیں بن پاتے۔ ہم ایسی محسوس ہومیوپیتھک ریمیڈیز دیتے ہیں جس سے ہارمونل توازن بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسٹروجن، پروجیسٹرون، LH، FSH، جب ہارمونل توازن ٹھیک ہو جاتا ہے تو ایگز صحیح طور پر بننے لگتے ہیں۔ دوسری، سٹریس اور سوزش۔ ذہنی دباؤ اور سوزش فرٹیلیٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ ہم ایسی ہومیوپیتھک ریمیڈیز دیتے ہیں جس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، اعصاب کو سکون ملتا ہے اور جسم سے سوزش ختم ہوتی ہے۔ جب جسم میں سوزش نہیں ہوگی، اعصاب پرسکون ہوں گے تو جسم مزید فرٹائل اور زرخیز ہو جاتا ہے۔ تیسری، ایگز کوالٹی۔ ہم ایگز کی کوالٹی کو بہتر کرتے ہیں۔ ایسی اسپیسیفک ہومیوپیتھک ریمیڈیز دی جاتی ہیں جس سے ایگز کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اور اووری کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی، آئرن، فولیٹ، یہ سب فرٹیلیٹی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ چوتھی، ہم آپ کے یوٹرس کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔ ایک صحت مند یوٹرس خون کے بہاؤ کے ساتھ اور یوٹرائن لائننگ
کی موٹائی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کو ایسی ہومیوپیتھک ریمیڈیز دیتے ہیں جس سے آپ کے یوٹرس کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ پانچویں، ہم تمام اندرونی نظام کو بہتر کرتے ہیں، مدافعتی نظام، نیند، تھائرائڈ فنکشن وغیرہ وغیرہ، کیونکہ انفرٹیلیٹی کا تعلق صرف ریپروڈکٹیو سسٹم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم کی اوورآل صحت کے ساتھ ہے۔ چھٹی، ایموشنل ہیلنگ۔ ہومیوپیتھی انسانی جذبات کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ مایوسی، پریشانی، دکھ، شرمندگی، ہم آپ کو ایسی ہومیوپیتھک ریمیڈیز دیتے ہیں جو آپ کی مایوسی، پریشانی اور دکھ کا علاج کرتی ہیں۔ سب سے اہم اور ضروری بات، اگر آپ آئی وی ایف یا آئی یو آئی کا علاج کروا رہے ہیں تو بھی ہومیوپیتھی اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ کی صحت کو بہتر کرتی ہے اور اس طرح آپ کے پریگنینسی کے چانسز کو بڑھاتی ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عام طور پر ہم 3 سے 6 ماہ میں بہتری دیکھتے ہیں۔ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں انہیں 6 سے 12 ماہ کا وقت لگ جاتا ہے جو خواتین مکمل ہومیوپیتھک علاج کرواتی ہیں، اور یہ وقت کچھ بھی نہیں ہے بنسبت اس کے جو آپ خود سے سالوں کوشش کرتے رہتے ہیں اور نہ اتنا تکلیف دہ ہے جتنے دوسرے طریقہ علاج ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، ہمارا آپ کا جو بھی تعلق بنے گا وہ پیشہ ورانہ ایمانداری پر ہوگا۔ ہم اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ آپ ہومیوپیتھک علاج کے بعد پریگننٹ ہو جائیں گی، اس بات کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ انفرٹیلیٹی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں کئی فیکٹرز انوالو ہیں۔ لیکن ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ جو انفرٹیلیٹی کے بنیادی وجوہات ہیں ہم ان کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیریڈز ریگولر نہیں ہیں، آپ کے جسم میں سوزش ہے، آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، آپ کے ہارمونل کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سارے جو ہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خواتین کو مہینوں کی کوشش کے بعد پریگننٹ ہوتے دیکھا ہے۔ ان سب خواتین میں ایک بات کامن تھی، مشترک تھی، کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے اپنی مکمل صحت پر دھیان دیا بنسبت اس کے صرف پریگننٹ ہونے پر۔ تو آپ بھی ان خوش نصیب خواتین میں شامل ہو سکتی ہیں جو ایک خوشگوار اور مکمل زندگی گزار رہی ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر آپ انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں تو خود کو الزام دینا چھوڑیے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ صحت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی ذاتی ناکامی نہیں ہے۔ دوسرا، انتظار کرنا چھوڑیے، چیزیں خود بخود نہیں تبدیل ہوں گی۔ آپ 1 سال سے پریگننٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، اب آپ کو ضرورت ہے پیشہ ورانہ مدد کی، انٹرنیٹ ایڈوائس کی نہیں بلکہ میڈیکل رہنمائی کی۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو انفرٹیلیٹی کے مسئلے سے دوچار ہیں، اس سے گزر رہے ہیں۔